رزق اگر بندوں کے ہاتھ میں ہونا تو یہ بھوکا مار دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت رزق کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے، علم کے، دولت کے، کسی بھی چیز کے چاہے ہدایت کے راستے بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ اکبر. میری بات جو ہے لمبی پڑ جائے گی. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ علماء اہل سنت سے کبھی بھی راہ فرار اختیار مت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے بازو، ان کے قریب میں آ کر کے بیٹھنا، تبھی تمہاری زندگی میں سدھار آئے گا. الدین کلہ خیر، دین کے اندر بھلائی ہے. کیا ہے؟ بھلائی ہے دین کے اندر. اب آخر میں تمہیں ایک بہت شاندار ایک حدیث پاک اور بتاتا ہوں، پھر چند باتیں پھر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب چونکہ میرا مزاج جو ہے، چونکہ میں سنانا تو یہ بھی جانتا ہوں، دو ادھر کی چار ادھر کی، یہی مجھے بہت آتا، لیکن چونکہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پر اتنی محنتیں کی ہیں تو کم سے کم حدیث پاک ہی آپ کو سنا کے چلے جاؤں، اور حدیث پاک آپ سن لیں، دل میں بٹھا لیں، اس پہ عمل کر لیں، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی. سبحان اللہ. حدیث پاک ہی سنانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے. آپ پوچھیں گے صحیح صاحب کیسے؟ اچھا علماء کی ضرورت دنیا میں تو پڑتی ہے، حافظ قرآن کی. ارے فاتحہ کس سے دلواتے ہو؟ حافظ صاحب سے دلواتے ہو نا. ضرورت پڑتی ہے، اور آخرت میں بھی ضرورت پڑے گی. آخرت میں جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت پڑے گی. بول دو محبت سے سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں، دعائیں چاہوں گا علماء کرام کی. امام عبد الرحمن بن احمد القاضی، ان کی ایک کتاب ہے دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار. بولو محبت سے سبحان اللہ. بہت پیاری حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار میں امام عبد الرحمن بن احمد القاضی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا بتا دوں آپ کو؟ فخر کرو گے. آپ کے گاؤں میں کتنا شاندار مدرسہ چل رہا ہے، فخر کرو. یہاں سے دین کا علم جو ہے آگے پھیل رہا ہے، نشر ہو رہا ہے، تم فخر کرو گے. علماء کرام کو اللہ نے کیا شان امتیاز عطا فرمائی ہے. امام عبد الرحمن بن احمد القاضی نے اپنی کتاب دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار میں ایک شاندار حدیث پاک لے کے آئے ہیں. اگر پورا مجمع سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اچھا کوئی اگر آزو بازو سو رہا ہو نا تو اس کو اٹھا دیجیے. کوئی سو تو نہیں رہا ہے مجمع کے اندر سے؟ انسان کو ویسے دو جگہ نیند بہت آتی ہے، دو جگہ نیند بہت آتی ہے انسان کو. ایک تو جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے نا تب انسان سوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک دن جب محفل ہو رہی ہے تو انسان سو جاتا ہے. ذکر اللہ حیات القلب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. سکون ملتا ہے. اچھا کہیں ناچنے والی رقاصہ آ جائے، کہیں شیخ چلی آ جائے، کہیں عثمان بھارتی آ جائے، رات کے 4:30 بجے آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے وہاں نیند کیوں نہیں آتی؟ وہاں دل بے چین ہے، بے چین. اور اس محفلوں میں دل جو ہے چین میں ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہاں پر نیند آ جاتی ہے. میرے بھائیو ذرا سمجھو، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. بتاؤ ذرا کتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے، اور ہمیں ستانے کے ہر کہیں ہمیں ہمارا مسلمانوں کا خون مچھر سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. اس ماحول میں بھی اگر ہم اللہ کا رزق یعنی کہ دولت مال کو اگر ہم ایسے ہی نچکئیے اور جو ہے اللہ اکبر کبیرہ ٹپ 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 کرنے والے قوال بھنڈال بھنڈیلوں کے اوپر ہم جو پیسہ بہائیں گے تو بتاؤ ذرا پھر تمہارے اوپر بتاؤ آفت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ کبھی شیخ چلی کا پروگرام کرایا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کبھی جو ہے انیس صابری قوال کو 2-2 لاکھ روپے میں بلوایا جاتا ہے. بتاؤ تمہارا پیسہ اتنا سستا ہے، بتاؤ تمہارا پیسہ اتنا سستا ہے جو تم ان پہ پیسہ بہاتے ہو. ذرا اندازہ تو لگاؤ. قسم خدا کی پیسہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کی تم قدر کرو. قدر ہمارے یہاں پہ پیچھے جس علاقے سے میں آیا ہوں شیخ چلی آیا تھا. حضرت شیخ چلی آیا جب وہ منچ پہ کھڑا ہوا پروگرام میں تو پتا بہت مجمع تھا. اور شیخ چلی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، یاد رکھنا. وہ کھڑا ہوا بولا کہ میں عقل مند ہوں، تم لوگ بے وقوف ہو.
تو لوگوں نے کہا تو عقل مند کیسے اور ہم بیوقوف کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مجھے پیسے سے دیکھ رہے ہو اور میں تمہیں فری میں دیکھ رہا ہوں. ارے بات سمجھو اس کی، تم مجھے پیسے دیکھ رہے ہو اور میں تمہیں فری میں دیکھ رہا ہوں. مسلمانوں اسی بات پہ اتنا ہنسے، ٹھٹا مار کے اتنا ہنسے، اندازہ لگائیے بتاؤ عقل یار کہاں چلی گئی ہے. اسے تم نے لاکھ روپے دے کر کے بلایا ہے، تمہارا پیسہ مال لوٹ کے وہ لے کے جا رہا ہے اور تمہیں جو ہے تمہاری بے عزتی بھی کر رہا ہے، پھر بھی تم قسم خدا کی کہتے ہو ہمیں جو ہے پوری دنیا میں ستایا جا رہا ہے. ذرا غور تو کرو تمہارے عمل کیسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ تو لگاؤ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ. اللہ اکبر. اس لیے اپنے پیسے کو ایسے برباد مت کرو، برباد مت کرو. اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو دین کے کام میں خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے قیامت کے دن کے لیے کیا وہاں پر بھیجا ہے. اگر قسم خدا کہ 1 روپیہ بھی یہاں خرچ کر دیا ہے تو اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی تم قیامت کے دن دیکھ لو گے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی تم قیامت کے میدان میں دیکھ لو گے. یاد رکھنا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی بڑی نیکی کی ہوگی، کوئی چھوٹا بڑا گناہ کیا ہوگا، سب کا سب تمہارے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. یہاں تک کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی چھوٹی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھو میرے بھائیو. پھر لوگ ہنستے ہیں. حضور نے ایک حدیث پاک ہے مسند امام احمد بن حنبل کی. باتیں تو بہت ذہن میں آ رہی ہیں لیکن اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں میں. حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان بیٹے محنت سے میں تقریر کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر اب انشاءاللہ بس ختم ہو جائے گی بات انشاءاللہ العزیز. بولے محبت سے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تھا آخر زمانے میں لوگوں کی عقلیں جو ہے سلب کر لی جائیں گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہی دور چل رہا ہے. اس لیے ہوشیاری سے کام لو، علماء کرام سے ہر معاملے میں مشورہ لو. تو میں نے حدیث پاک پیش کی، حدیث پاک پیش کی دقائق الاخبار کے اندر. ارے قیامت کا میدان ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ زور سے بولو ذرا. روز محشر ہوگا. روز محشر. روز محشر کون سا دن ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یار کون سا قیامت کا دن ہے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑ پڑیں گے. واذا الجبال سیرت. جب پہاڑ چلائے جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب آسمان کے تارے گر پڑیں گے. یار کون سا قیامت کا دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے گنہگارو آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. کون سا قیامت کا دن ہے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ. جس دن مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. وہ قیامت کا دن ہے. اللہ اکبر. وہ قیامت کا دن ہے. ذرا دیکھو قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن میرے طرف دیکھیے وہ سب کام ادھر ہوتا رہے گا. ایک طرف جہنمیوں کی صف لگی ہوئی ہے. کون سی صف ہے؟ زور سے بولو ذرا. ارے زور سے بولو ذرا. میں بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے یاد رہ جائے. ایک طرف جہنمیوں کی صف ہے، دوسری طرف جنتیوں کی صف ہے. اللہ اکبر. اب ایک انسان جو ہے نا جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہے. کہاں کھڑا؟ زور سے بولو ذرا. جہنم صف میں. اسے جہنم جانے کا آرڈر مل چکا ہے. اعلان باری تعالیٰ ہو چکا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذرا رحمت دیکھو. اس کی رحمت کیسے بہانے تلاش کرتی ہے. میرا رب فرمائے گا اے میرے گنہگار بندے مستحق جہنم ذرا میری بارگاہ میں آ جا. وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو یہ بتا یہ سامنے جو عالموں کی جماعت ہے جنتی جماعت، تو یہ بتا دنیا میں تجھے ان عالموں سے ان پڑھے لکھے لوگوں سے پیار تھا؟ قرآن پڑھنے والوں سے پیار تھا؟ وہ کہے گا مالک مجھے پیار نہیں تھا. وہ کیا کہے گا؟ مالک مجھے پیار نہیں تھا. پھر ذرا دیکھو اللہ پھر ارشاد فرمائے گا ذرا یہ بتا میرے بندے تیرے کسی بچے کا نام ان عالموں کے نام پر تھا؟
وہ کہے گا مالک نہیں، میرے کسی بیٹے کا نام جو ہے کسی عالم دین کے نام پر نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا دیکھو تو رب کی میں رحمت کیسے بہانے تلاش کرتی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا ذرا یہ بتا کبھی تیرا ایسا اتفاق ہوا کہ دنیا میں تو کسی عالم کی زیارت کرنے کے لیے اس کے محلے میں چلا گیا ہو؟ اس نے کہا مالک میں کبھی نہیں گیا کسی عالم کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا یہ بتا تو کسی عالم کی زیارت کرنے بھی نہیں گیا، تجھے کسی عالم سے پیار بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے بچوں کا نام بھی کسی عالم کے نام پر نہیں تھا۔ ذرا یہ تو بتا دے، سوچ کے بتا، سوچ کے بتا، سوچ کے بتا، تیرا کوئی رفیق ایسا تھا، تیرا کوئی دوست ایسا تھا، تیرا کوئی پیار کرنے والا ایسا تھا جو کسی عالم دین سے پیار کرتا ہو؟ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، جو کسی عالم سے پیار کرتا ہو۔ اب وہ کہے گا مالک ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، میرا کوئی رفیق ایسا ہے، میرا کوئی دوست ایسا تھا جو کسی عالم ربانی سے پیار کرتا تھا۔ اب رب کی رحمت دیکھنا، قسم خدا کی مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا سن، آج تو جہنم میں جانے کا حقدار ہے، لیکن تجھے کسی عالم سے پیار بھی نہیں تھا، تیرے بچوں کا نام کسی عالم کے نام پر نہیں تھا، لیکن تیرا کوئی دوست ایسا تھا جو کسی عالم سے پیار کرتا تھا۔ تو سن، آج میرا فیصلہ سن لے، وہ عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں تجھے عذاب نہیں دوں گا، میں تجھے عذاب نہیں دوں گا، بلکہ تیرا وہ دوست، تیرا وہ رفیق جو کسی عالم سے پیار کرتا تھا، ہم نے اس کے صدقے میں آج تجھے جنت کا حقدار